اصحابہ الراشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ من جملہ معجزات میں سے ایک بہت بڑا معجزہ قرآن پاک ہے۔ قرآن کو اللہ نے تمام آسمانی کتابوں پر فضیلت و فوقیت عطا فرمائی ہے کہ روایت میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر الکتب کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا کہ قرآن پاک کی فضیلت تمام آسمانی کتابوں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی اپنی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ کہاں مخلوق اور کہاں خالق، کہاں بندہ اور کہاں رب، کہاں عابد اور کہاں معبود، کہاں ساجد اور کہاں مسجود، یعنی ایک مخلوق کی اللہ کے ساتھ کس طرح نسبت ہو سکتی ہے، یہ جاننے والے کے لیے میرے خیال میں بہت سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا جس طرح رب کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے، اس طرح اللہ کی کتاب لا ریب قرآن کی فضیلت باقی تمام کتابوں پر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ معجزے وہ ہیں جو اس زمانے کے ساتھ خاص تھے، جو ہم نے حدیثوں میں پڑھے تو ضرور ہیں مگر آنکھوں سے دیکھے نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا، ہم نے حدیث میں پڑھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ کی نماز عصر رہ گئی، سورج کو واپس پلٹا دیا، ہم نے کتابوں میں پڑھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے پتھر سلام کرتے تھے، ہم نے حدیث میں پڑھا مگر اپنے آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں اور کانوں سے سنا بھی نہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیالہ لایا گیا پانی کا اور تھوڑا سا اس میں پانی تھا، فجعل یدہ فی الرکوہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست کرم اس پیالے کے اندر رکھا، فجعل الماء ينبع من بین اصابعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 انگلیوں سے پنجاب رحمت کے چشمے جاری ہو گئے۔ اب یہ چیزیں ہم نے پڑھی ہیں مگر آنکھوں سے دیکھی نہیں ہیں۔ بے شمار معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ تو میں نے چند مثال کے طور پر عرض کیے نا، یہ ہم نے پڑھے ہیں، ایمان لاتے ہیں، مانتے ہیں، صدق کے دل سے تسلیم کرتے ہیں مگر آنکھوں سے دیکھے نہیں۔ مگر ایک واحد معجزہ یہ قرآن پاک رسول اللہ کا ایسا معجزہ ہے جس کی آج بھی ہم زیارت کر رہے ہیں۔ پوری کائنات اس کو دیکھ رہی ہے، پڑھ رہی ہے، لوگ حفظ کر رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں، اس سے رشد اور ہدایت اور اپنی نجات کا سامان حاصل کر رہے ہیں۔ آج کا درس قرآن پاک کے حوالے سے ہے، اور قرآن پاک کو حسن صوت کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، معرفت حروف و وقوف کے ساتھ تلاوت کرنے کا کیا مقام ہے عند اللہ، وہ احادیث کی روشنی میں انشاءاللہ ہم جائزہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ
پڑھنا یہ قرآن پاک کے نازل کرنے والے رب کا حکم ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ اور حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ سے سوال کیا گیا کہ یہ ترتیل کیا ہے جس کو رب فرماتا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل کے ساتھ پڑھو قرآن پاک کو؟ آپ نے فرمایا ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، فرمایا وہ حروف کی تجوید ہے، یعنی حروف کی حسن ادائیگی تلفظ کے ساتھ اور مخارج کے ساتھ، جہاں جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے اس حقیقت اور اس تلفظ اور حسن کے ساتھ اس کو ادا کرنا، اور ٹھہر ٹھہر کر آرام سے متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، ترنم کے ساتھ، خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ سمع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ما اذن اللہ لشیء ما اذن لنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن الصوت یتغنى بالقرآن یجہر بہ، متفق علیہ۔ یہ بخاری و مسلم کی روایت ہے، مگر یہ الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں یہ صحیح مسلم شریف میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات امام الانبیاء جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی فعل پر، کام پر اس قدر جزا عطا نہیں کرتا جتنا خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو جزا عطا فرماتا ہے۔ یعنی خوبصورتی کے ساتھ، ٹھہر کے ساتھ، ٹھہر ٹھہر کے، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ جو قرآن پاک پڑھتا ہے اور خوبصورت لحن میں، اچھی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اس پر اتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے کہ بندہ گن بھی نہیں سکتا اس کو۔ تو قرآن پاک کا پڑھنے کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو ٹھہر ٹھہر کر آرام کے ساتھ، حسن ادائیگی کے ساتھ پڑھا جائے۔ کئی دفعہ اتنے تیز پڑھتے ہیں، کوئی بعض حفاظ کرام بھی تراویح میں بس یا لمون تا لمون کی سمجھ آتی ہے، باقی انہوں نے کیا پڑھا ہے یہ سمجھ نہیں آتی۔ مگر الحمدللہ العظیم ہمارے حفاظ کرام جس انداز سے خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ نکھرا ہوا سمجھ آتا ہے الحمدللہ العظیم۔ بے شک 2 4 5 10 منٹ ٹائم زیادہ لگ جائے، مگر قرآن پڑھنے والوں کو بھی سکون آئے اور سننے والوں کے دل میں بھی نور نازل ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک اور مقام پر روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ترنم کے ساتھ، خوش اعلانی کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بندے پر راضی ہو جاتا ہے۔ اور پھر مزید ایک روایت عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، رواہ البخاری۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خوش اعلانی کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ کتنی یہ بڑی بات ہے، جو بڑی جلدی جلدی کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا پارا پورا ہو جائے، جلدی جلدی ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ، خوش اعلانی کے ساتھ قرآن پڑھنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے رسول کو بھی پسند ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء سیدہ زہرا پاک کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خود فرماتے ہوئے سنا، اپنے کانوں سے میں نے حضور کو سنا، فرما رہے تھے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول اقرأوا القرآن فإنه یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ۔ امام مسلم
رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو نقل کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا کرو، قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کر خوشلانی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ کیا کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، فرمایا جو قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن سے نسبت رکھتا ہے، قرآن سے تعلق رکھتا ہے، قرآن سے رشد حاصل کرتا ہے، قرآن سے ہدایت حاصل کرتا ہے، قرآن سے نور حاصل کرتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا ربط ہے، تعلق ہے، واسطہ ہے، تلاوت کرتا ہے اور قرآن کو سمجھ کرتا بھی ہے، پڑھتا بھی ہے اور اس کے احکام پر عمل بھی کرتا ہے۔ فرمایا یاتی یوم القیامت شفیعا لاصحابہ، قیامت والے دن قرآن میدان محشر میں اپنے پڑھنے والوں کو اور عمل کرنے والوں کو ڈھونڈ کر شفاعت کر کے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ قرآن شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے گا۔ کہنے قرآن ساتھی قبراں دا اتنے فرق نہیں زہرا زبراں دا، پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے، اس کا نور قبر میں ساتھ جاتا ہے، اس کا نور حشر میں ساتھ جاتا ہے، کل قیامت والے دن بھی یہ نور بن کر آئے گا۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مشکات شریف میں باب فضائل القرآن میں یہ حدیث آتی ہے۔ اب حدیث طویل ہے، میں مختصر اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں میرا بیٹا یحییٰ بھی میرے پاس تھا اور میں قرآن پاک کی سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا کہ اچانک گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا اور قریب تھا کہ میرا بیٹا جو سویا ہوا ہے کہ گھوڑا اس کو کچل نہ دے، میں اس ڈر سے قرآن کی تلاوت بند کی، گھوڑا بھی ٹھہر گیا۔ میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، گھوڑے نے پھر اچھلنا شروع کر دیا۔ مجھے پھر ڈر ہوا کہ میرا بیٹا پاس سویا ہوا ہے، گھوڑا کہیں مست ہو گیا ہے، اس کو کہیں کچل ہی نہ دے اپنے پاؤں کے نیچے۔ پھر میں نے بند کی یہ تلاوت، گھوڑا پھر رک گیا۔ پھر تیسری دفعہ یہی معاملہ ہوا۔ فرماتے میں نے قرآن پاک کے اوراق بند کیے تو میں نے جو ہی آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھا، میں نے ایک سائبان دیکھا چھتری کی طرح، جس میں جیسے بلب لگے ہوئے ہوتے ہیں، قندیل چراغ روشن ہوتے ہیں، ستارے ہوتے ہیں، وہ بالکل میرے سر کے قریب آیا ہوا ہے۔ میں نے سوچا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہتے صبح اٹھ کر یہ معاملہ جب میں نے تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ رات کو تو ایسا معاملہ ہوا، میں تلاوت کر رہا تھا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تیرے خیال میں وہ کیا تھا؟ ان کا یا رسول اللہ مجھے کیا خبر ہے، میں تو آپ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک، فرمایا وہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیرے قرآن کی تلاوت کی آواز سننے کے لیے آسمان سے تیرے پاس آ گئے تھے، تیرے قریب آ گئے تھے۔ اور اگر تو تلاوت نہ روکتا تو سارے لوگ صبح ان کی زیارت کر لیتے، سارے ان کو دیکھ لیتے۔ اب اس کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں فرشتے بھی سننے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں۔ یہ مقام ہے قرآن پڑھنے والوں کا۔ امام الانبیاء سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی جو محبوب مصطفیٰ بھی ہیں، محب مصطفیٰ بھی ہیں، جن کا اکثر ذکر خیر اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھا ہوا ہے، حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، وہ روایت فرماتے ہیں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے، ان علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن واستظہرہ فاحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنۃ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم وجبت لہ النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
حضرت علی مرتضیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کی، قرآن حکیم پڑھا اور اسے یاد کر لیا، اسے کیا کیا؟ یاد کر لیا، حفظ کر لیا، تو اور پھر اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانا، یعنی جس چیزوں کو اللہ نے قرآن میں حلال کیا تھا اس نے اس کو حلال جانا، اور وحرم حرامہ، اور جو اللہ نے حرام کیا تھا ان کو اس نے حرام جانا۔ فرمایا کیا کر اللہ تعالیٰ پھر اس کو انعام کیا دیتا ہے؟ فرمایا ادخلہ اللہ بہ الجنۃ، فرمایا اس قرآن کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ اچھا ایک تو یہ نا خود جنت میں جائے گا، دوسروں کو کیا فائدہ ہوگا؟ اگلی بات سن کر آپ جھومیں گے یقیناً۔ اور اگلی بات یہ فرمایا کہ وَشَفَّعُهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ آلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ، کہا اس کے اپنے خاندان میں سے، گھر والوں میں سے، اپنے کنبے قبیلے والوں میں سے، اپنی فیملی میں سے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے، حدود اسلام پر عمال کرنے کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے اس گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے یہ جہنمی ہے اور یہ دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا اس حافظ قرآن کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اس 10 جہنمیوں کو اللہ جہنم کا فیصلہ تبدیل کر کے ان کو شفاعت کی وجہ سے اللہ ان کو جنت عطا فرما دے گا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، یہ میں حافظ قرآن کی شفاعت کی بات کر رہا ہوں تو صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا، یعنی صاحب قرآن کی شفاعت کا عالم کیا ہوگا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے قرآن یاد کیا، حفظ کیا، البس والدہ تاجا یوم القیامہ، قیامت والے دن ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، اور نورانی تاج، وضوءہ احسن من ضوء الشمس والقمر، اور اس کی جو روشنی ہوگی وہ سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی، زیادہ اچھی ہوگی، زیادہ خوبصورت ہوگی۔ فرمایا کہ اگر حافظ قرآن کے والدین کی اگر میدان محشر میں اتنی عزت ہونی ہے تو جن کے سینے پر پورا قرآن اترا ہے، جناب عبداللہ کی عزت کا عالم کیا ہوگا اور جناب آمنہ کی عزت کا عالم کیا ہوگا، پھر صاحب قرآن کے والدین کی عزت کا عالم کیا ہوگا، ان کا کیا مقام ہوگا۔ قرآن صحیفہ ہے، وظیفہ ہے، دعا ہے، اللہ کی رحمت ہے، نوازش ہے، عطا ہے۔ قرآن کا ہر لفظ شرابور اثر سے قرآن پڑھا جائے اگر گہری نظر سے، حکمت ہے، بصیرت ہے، صداقت ہے، شفا ہے، قرآن کا ہر لفظ صداقت ہے، عطا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس قوم کی زبوں عالی کی سب سے بڑی وجہ قرآن سے دوری قرار دے دیا ہے، اور اس نے اقبال چونکہ بڑی ہستی کا نام تھا، اقبال مقبول بارگاہ رسالت شخص کا نام تھا، حکیم الامت کا نام تھا۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے بندے کے اپنے بھی فکر کا اقبال بلند ہونا ضروری ہے، اپنے دماغ اپنی فکر کا بلند ہونا بھی ضروری ہے، چونکہ سرکار نے ارشاد فرمایا نا تو اس کا ترجمہ علامہ اقبال نے کیا ہے۔ حضور نے فرمایا عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں، سرکار نے فرمایا ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کل بیت الخرب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، سرکار نے فرمایا کہ جس دل میں قرآن میں سے کچھ بھی نہیں ہے، جس دل میں، جس سینے میں سب کچھ ہے، قرآن نہیں ہے، اور کوئی بھی قرآن کا حصہ اس میں نہیں ہے، کوئی سورت بھی نہیں ہے، کوئی قرآن اس کو یاد نہیں ہے، فرمایا وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ ایک ویران گھر کی طرح ہے، مکان تو ہے مکین کوئی نہیں ہے، گھر تو بنا دیا مگر بستہ کوئی بھی نہیں ہے، مکان ہے رہنے والا کوئی بھی نہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مکان کی رونق مکین سے ہوتی ہے، گھر کی رونق رہائشیوں سے ہوتی ہے۔ فرمایا جس دل میں، جس سینے میں قرآن نہیں وہ تو ویران سینہ ہے، وہ تو کھنڈرات ہے، وہ تو سنسان ہے۔
وہ تو غار کی مانند ہے۔ افسوس، اقبال رویا، اس نے کہا اس سینے میں فزکس بھی آ گئی۔ اے مسلمان، تو نے انگلش اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزوں کی غلطی نکالتا ہے، انگریزی والوں کی غلطیاں نکالتا ہے، اتنی انگلش پڑھ لی ہے، اور قرآن اتنا بھی یاد نہیں کیا کہ ماں کی روح اٹکی ہوئی ہے اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت بھی کر لیتا۔ باپ پر نزع کا عالم طاری ہے، سورہ یاسین کی تلاوت بھی تو کر لیتا۔ اقبال کہتا ہے کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ کاش کہ تو قرآن میں غوطہ زن ہو، پھر دیکھ تو قرآن سے رہنمائی لے، پھر یورپ کی چکا چوند روشنیاں بہت پیچھے نظر آئیں گی، قرآن کی روشنی تجھے جنت کی دہلیز تک پہنچا کے رکھ دے گی۔ اقبال کہتا ہے درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، درس قرآن جو ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، چھان ڈالی ہے کتب فلسفہ و انگلش کی، کاش قرآن کو سینوں میں بسایا ہوتا۔ قرآن اگر سینوں میں بسایا ہوتا، قرآن نور ہے، آج ہم نور میں ہوتے۔ قرآن ہدایت ہے، آج ہم ہدایت کے راستے پر ہوتے ہیں۔ قرآن اللہ کے تک پہنچنے کا سب سے کامل اور مکمل ذریعہ ہے، ہم آج قرب خدا کی منزلوں میں ہوتے ہیں۔ قرآن رب کی خوشنودی کا ذریعہ اور واسطہ ہے، آج اللہ ہم سے ناراض نہ ہوتا، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اقبال نے صحیح کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو بس صرف تراویح کے لیے رکھ دیا، قرآن کو صرف تعویذ کے لیے رکھ دیا، اور اب تو حال یہ ہوتا ہے، یہ سچی سچی باتیں جو وقت ہو جاتا ہے مگر یہ بڑی عام باتیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کتنے لوگ، میں اور آپ غور کریں، اور یہ سننے والے بھی جو اس کے ذریعے دنیا میں سن رہے ہیں وہ بھی غور کریں کہ قرآن کا ہم کتنا حق ادا کرتے ہیں۔ غلاف لپیٹ کر ہم نے اوپر تاکدان میں رکھ دیا الماری میں، اب تو حال یہ ہو گیا کہ کبھی کسی کی مصیبت آ جائے، بچے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کسی کی روح نہ نکلتی ہو، اس وقت قرآن کھول کے تلاوت کرتے ہیں، ورنہ کیا رہنمائی ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کی بھی فریاد ہے کہ تعویذ بنایا تاکوں پہ سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، اور قرآن سے بھی کوئی مظلوم نہیں ہے، اس سے ہدایت ہم حاصل نہیں کرتے۔ اقبال کہتا ہے خوار شد ماجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردش دوران شدی۔ کہ تو قرآن کو چھوڑ کر خوار ہوا ہے، اے مسلمان تو قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہوا ہے، قرآن کو چھوڑ کر پستی میں گیا ہے، خواری میں گیا ہے، ذلت میں گیا ہے، اور لوگوں کو کہتا ہے خوار، شکوہ سنجے گردش دوران شدی، کہتا ہے کہ یہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ جی حالات ایسے ہیں، حالات کب ٹھیک ہوں گے؟ جب تو اندر سے ٹھیک ہوگا، قرآن کے ساتھ وابستہ ہوگا، دیکھ اللہ دنیا کو پھر تیرے قدموں میں ڈال دے گا۔ سچی بات یہ ہے کہ میرے بھائیوں، ہم قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے، اس میں مجھے بھی غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ کیا قرآن صرف رمضان کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف تراویح کے لیے ہے؟ کیا قرآن صرف روح اٹکی ہوئی ہو نزع کی حالت میں اس وقت پڑھنے کے لیے ہے؟ کیا صرف جنازے کی چارپائی پہ کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے؟ کیا صرف کل پر قرآن پڑھنا ہے؟ کیا صرف تیجے پر، 40ویں پر، عرس پر، سالانے پر، برسی پر قرآن پڑھنا ہے؟ اقبال پھر رویا، اس نے کہا کاش، اس نے کہا کہ گر تمی خائی مسلمان زیستن نیست ممکن جزب قرآن زیستن، اگر تو مسلمان والی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کے بغیر ممکن نہیں ہے، کہ افسوس تو نے اس قرآن سے مرنا تو سیکھ لیا، کاش تو اس قرآن سے جینے کے آداب بھی سیکھ لیتا، زندگی کی آداب بھی سیکھ لیتا۔ اور قرآن فریاد کرتا ہے ہمارے گھر میں قرآن رکھیں، پڑھنے والا کوئی نہیں، غلاف چڑھا ہوا ہے، اتارنے والا کوئی نہیں، گرہ لگی ہوئی ہے، اس گرہ کھولنے والا کوئی نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں ہمارے گھر میں بیماریاں ہیں، تنگیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں،
بیماریوں نے ہمارے گھر دیکھ لیے، پریشانیوں نے ہمارا راستہ تک لیا ہے، فاقوں نے ہمارے گھر میں ڈیرا ڈال لیا ہے، یہ شفا جو موجود ہے گھر میں، یہ نور جو موجود ہے، اس سے ہم کاش کے اپنی نسبت قائم کر کے تو دیکھیں، کاش کہ ہم اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے دیکھیں۔ قرآن کبھی رسوا نہیں کرتا، قرآن عزتیں عطا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسی پر میں بات ختم کروں، حضور نے فرمایا کہ یقال لصاحب القرآن، ایک روایت ہے لقارئ القرآن، قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کو اللہ فرمائے گا اقرا فرتقے، یہ سامنے منزل کی سیڑھیاں ہیں، یہ سامنے جنت کی سیڑھیاں ہیں، درجے ہیں جنت کے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ فَمَنزِلَتُكَ عِنْدَ آخر آیَةٍ تَقْرَأُهَا، اور کما قال، فرمایا جہاں قرآن کی تلاوت مکمل ہوگی مڑ کر دیکھے گا جنت میں وہی تیرا مقام ہوگا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو ہمیں ترغیب دلائی ہے، قرآن پاک گھر میں تلاوت کو اس کا معمول بنائیں، اور بہتر یہ ہے کہ صرف رٹے کے ساتھ قرآن نہ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، قاری صاحب موجود ہیں، جو چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ اس کو سمجھائیں۔ انشاءاللہ العزیز ارادہ ہے عید کے بعد یہاں انشاءاللہ ہم حفظ کا سلسلہ جز وقتی صبح آئیں گے، بچے قرآن اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، انشاءاللہ العزیز رات کو واپس اپنے گھروں کو لوٹ کے جائیں گے، اور یہ وہ بچے کل قیامت والے دن آپ کے لیے بخشش کا سامان ہوں گے، نجات کا سامان ہوں گے، اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا سبب اور واسطہ اور وسیلہ ہوں گے۔ قرآن عزت دیتا ہے، اللہ ہمیں اس سے عزتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔